آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے اور وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے۔ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، فرعون سے اور فرعون کے جو متبعین تھے ان سے ہم نے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، بہت زیادہ تمہیں تکلیف دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے۔ جو غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کی بڑی سخت سزائیں فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر مقرر کی تھی۔ اس کا کچھ پس منظر سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہو گئے اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملے اور انہوں نے پہچان لیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر شام سے مصر آئے۔ اس وقت اس خاندان کی تعداد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پوتوں کی تعداد یہ 72 تک پہنچی تھی۔ پھر کئی سو برس یہیں رہے۔ بعد میں یہاں پر ظالم حکمرانوں کی بادشاہت ہوئی۔ اس میں سے ایک ظالم بادشاہ ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ یہاں فرعون سے وہی مراد ہے، ولید بن مصعب بن ریان۔ اس کی عمر ایک روایت کے مطابق 400 سال ہوئی۔ 320 برس تک اس نے حکومت کی اور انتہائی ظالم شخص تھا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو مصر کے اندر غلام بنا دیا اور ایک ایک بنی اسرائیل کو ایک ایک فرعونی کے حوالے کر دیا اور وہ فرعونی اس پر ظلم کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے تمہیں نجات دی۔ فرعونیوں کا ایک ظلم یہ تھا یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا۔ اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں سے اس نے تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک ہونے کا باعث ہوگا اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ مختلف دائیوں کو اس نے تفتیش کے لیے مقرر کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 12,000 اور ایک روایت یہ ہے کہ 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کیا، 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے جلدی جلدی مرنے لگے۔ تو فرعونیوں نے
فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، بوڑھے جلدی مر رہے ہیں اور بچوں کو تو قتل کر رہا ہے، تو اس طرح پھر بنی اسرائیل یہ تو ہمارے غلام ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو ہم ان سے خدمت کیسے لیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ اچھا 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال زندہ چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کی شان، جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کے متبعین فرعونی باوجود دشمنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہ کر سکے۔ تو اس کا پورا واقعہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ جس قوم میں لڑکے مار دیے جائیں اور بچیاں زندہ رکھی جائیں، اس قوم کے لیے زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور اس مصیبت سے تمہیں نجات دی۔